بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے پاکستانیوں، آج میں جس معاملے پہ گفتگو کروں گا اور وہ مسئلہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں، پاکستان میں، سوشل میڈیا پر وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسپیشلی یو کے میں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان میں جو لوگ اس قسم کی دہشت گردی، میں انہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا مزاج جو ہے وہ شخصیت پرستی، جیسے اسے بتایا گیا، انہیں بتایا گیا 26 سال کی جدوجہد کے بعد جو کچھ سامنے آیا، وہ ایک نسل تیار کی گئی۔ اور اس نسل نے کیا کیا؟ اس نسل نے وطن پاکستان کو بدنام کیا، پاکستانی جھنڈے کی اس نے بے حرمتی کی، اور اس نوجوان نسل نے بیرون ممالک رہنے والے پاکستانیوں کو بدنام کیا۔ ایک ویڈیو بڑی چل رہی تھی کہ جی انڈے مارے گئے ان کو۔ ارے بابا، آپ ہو ہی اس قابل کہ آپ کو گندے انڈے اور گندے ٹماٹر مارے جائیں؟ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، مگر دیر آیت اور درست آیت۔ اب ان کا علاج یہی ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں 14 اگست کو میں خود پاکستان ایمبیسی میں موجود تھا، پاکستان ایمبیسی کوپن ہیگن ڈنمارک میں میں موجود تھا۔ بہت پیارا ایک پروگرام ہوا۔ ہمارے نئے سفیر سرور شعیب صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ فرسٹ سیکرٹری تھی، وہ اسٹیج سیکرٹری بھی تھی۔ تھوڑی دیر کا پروگرام تھا، نیئر اباؤٹ 1 آور۔ اس میں صدر پاکستان کا بیان پڑھ کے سنایا گیا، وزیر اعظم کا بیان پڑھ کے سنایا گیا، سفیر محترم نے ایک اچھا پیغام دیا۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں ان ملکوں میں آباد ہیں، 70 کے بعد وہ تشریف لائے، وہ بے حد مخلص، وطن پاکستان سے محبت کرنے والے، اپنے جھنڈے سے محبت کرنے والے، اور اپنی وطن کی آن پہ کٹ مرنے والے لوگ تھے۔ مگر انہی میں سے کچھ فیملیز ایسی تھی جو سوشل ایشو کا شکار ہو گئی، میاں بیوی میں طلاق ہوگی۔ بہت سے ریزن ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہم رہتے تو یورپ میں ہیں، مگر ہم نے اپنا معاشرہ نہیں چھوڑا، اپنے وہ جو ساری برائیاں تھیں نا، وہ ہم یہاں لے کے آئے ہوئے، کیونکہ بیسیکلی ہمارا تعلق جن علاقوں سے ہے وہاں یہ چیزیں عام تھیں۔ مگر یورپ میں آتے ہوئے، یورپ میں رہتے ہوئے پھر مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ایک خاتون کے لیے یا مرد کے لیے۔ خاتون اگر بچوں کے ساتھ ہو تو ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی، جس وجہ سے یہ جو آپ کو سڑکوں پہ بھاگتے پھرتے نظر آتے ہیں نا یوتھی اور یوتھ نے، ان میں کچھ یوتھنے ایسی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، جو یہاں سے جو ہے وہ فنڈز کھاتی ہیں، اور پھر انہیں کچھ اس سیاسی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ خود تو سامنے آتے نہیں کیونکہ وہ پہچانے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایسے آدمی ہائر کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی سہیلیاں جو ہیں وہ لا کے اور یہاں وطن پاکستان کے خلاف جو ہے ایک مہم چلائی ہوئی ہے۔ بہت عرصہ یہ مہم چلنے والی نہیں، کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا۔ ہاں، اس کا عروج ہوتا ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کا بڑا عروج ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا پاکستان میں، پاکستانیوں نے دیکھا، یورپ میں ہم نے دیکھا، مگر وہ مٹ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو منبع ہے جہاں سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، جب وہ ختم ہوگا تو اس کی شاخیں آہستہ آہستہ خود بخود کٹتی چلی جاتی۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں نے اپنے اس 40-50 سالہ سیاسی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا،
اور ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ مادر پدر آزاد نہیں، مادر پدر ننگے ہیں لوگ ہیں یہ. ان کا ذہن، ان کا اخلاق وہ اتنا گھٹیا ہے کہ آپ سنتے ہیں سوچتے ہیں تو کیا ایک پاکستانی، عام پاکستانی جو پاکستان میں رہتا ہے وہ کیا سوچتا ہوگا؟ کیا یورپ میں ایسے لوگ آباد ہیں؟ بالکل نہیں. ماشاءاللہ ہماری ایک نیشن پڑھی لکھی نیشن ہے. جو مزدور نہیں ہے وہ وائٹ کالر جاب کرتی ہے، دفاتر میں کام کرتی ہے، بزنس وومنز ہیں، بزنس مین ہیں، بینکنگ میں ہیں، عدالتوں میں کام کرتی ہیں، وکلاء ہیں، ججز ہیں، میئرز ہیں، لارڈز میئر ہیں، کونسلر ہیں. وہ سارے دہشت گرد تو نہیں، مگر ایک چھوٹی سی منارٹی جو تھی وہ اپنا وجود تسلیم کرانے کے لیے انہوں نے جو حرکتیں کی وہ پاکستانی قوم کے نام پہ ایک بدنما داغ ہے، اور یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے. کبھی کوئی پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے، کبھی کوئی پاکستان کا جھنڈا. پوچھو ان لوگوں سے جن کا کوئی وطن نہیں ہے. وی آر پراؤڈ پاکستانی، وی آر پراؤڈ پاکستانی. وہ اس لیے کہ میرا ملک میری آن میری شان ہے، میرا جھنڈا میری آن میری شان ہے.